الصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب طه وياسين رحمة للعالمين رسول المصدق أبي القاسم محمد المبعوث في آخر زمان على كافة الإنس والجان المنعوت بكل لسان الناصر لإحكام جميع الشرائع والأديان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على آل أمة الإسلام من ذريته خير بشر يا سيدنا إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ناظرین کرام، یہ ایپیسوڈ جسے مولا علی اور ہماری زندگی کے نام سے نہج البلاغہ کی روشنی میں مہیا کیا گیا ہے، آج کا یہ 12واں ایپیسوڈ ہے اور اس کا عنوان حسب وعدہ فروع دین اسلام دنیا میں جینے کا ایک طریقہ ہے۔ اس عنوان سے آپ کے سامنے عرض گزار ہوں۔ حقیقت میں ایک انسان کو انسان کامل اور ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے اسلام نے جس طرح اصول دین پر یقین رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح فروع دین بھی بتائے ہیں، یعنی اعمال کو بجا لانا بھی لازمی طور پر ضروری، واجب یا فرض قرار دیا ہے۔ اور بے شک یہی وہ عملیہ ہے کہ جس کے بغیر انسان نہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے اور نہ ہی مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہمارے رہبر و معلم خاص حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں فروع دین پر گامزن رہنے کے لیے بھی تعلیم و درس دے کر بحسن خوبی ہماری ہدایت کی ہے۔ یہ احکامات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اور ولایت عالم محمد علیہ السلام، جن میں نماز اول اور اسلام کا ایک بہترین ستون ہے۔ اور جہاں تک ستون اور بنیاد کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی عمارت ایسی نہیں ہے کہ جس کا قیام اور جس کا دار و مدار اس کے مستحکم ستون اور پائیدار بنیاد پر نہ ہو۔ تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ تعمیر شدہ عمارت کے اگر ستون گر جائیں تو پوری عمارت منہدم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے دین اسلام کو ایک عمارت اور نماز کو اس کے ستون سے تعبیر کیا۔ آپ کا واضح طریقہ ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد حدم جامع الاخبار کی 13ویں صفحے سے۔ یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو عمدن ترک کیا اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا، اور جس نے دین کو منہدم کر دیا نہ وہ مسلم کہلانے کا مستحق ہے اور نہ مومن کہے جانے کا حق۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص پیغمبر اسلام اور مولا علی کی شفاعت سے محروم ہے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نماز کی بارے میں یوں تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز کا پوری طرح خیال رکھو کہ یہ معراج دین اور اس کی حفاظت کرو، یعنی وقت پر کرو، اسے کثرت کے ساتھ بجا لاؤ اور اس کے وسیلے سے خدا کے نزدیک تک پہنچو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر فرض لکھی گئی ہے اور وقت بھی معین کیا گیا ہے۔ کیا تم نے گوشے دل سے اہل جہنم کا یہ جواب نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کو کس چیز نے گرفتار دوزخ کر دیا، تو جواب دیا کہ ہم نماز گزار نہ تھے۔ پھر اسی خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس طرح رہا کر دیتی ہے جیسے چوپایوں کی گردن سے بند کھول دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم نے نماز کو چشمے آب کرم سے تشبیہ کی ہے کہ جو اس کے دروازے پر رواں ہو اور شبانہ روز میں 5 مرتبہ اس سے اپنے آپ کو پاک کرے، پھر کسی طرح کا میل باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز کا حق مومنوں نے اس طرح پہچانا کہ انہیں اس سے آرائش دنیا، اولاد کی محبت اور دولت و ثروت باز نہیں رکھ سکتی۔ خداوند عالم نے بھی یہی تائید فرمائی
کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے بازار، خرید و فروخت، خدا کی یاد، نماز کے ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر سکتے۔ خطبہ نمبر 190۔ سخن مولا علی علیہ السلام اتنا لاجواب ہے کہ نماز گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ جملہ کس قدر معنی خیز اور ذی شعور اہل ایمان کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ حقیقت میں انسان کی مثال بے عینی ایک ایسے شجر کی ہے جس میں اچھائیاں اور برائیوں میں مثلاً بد کرداری، عیب جوئی، فتنہ پردازی، شر انگیزی، بغض و حسد، کینہ پروری، ظلم و تشدد، نخوت و کبر وغیرہ کے پتے لگے۔ معلوم ہو کہ یہی بنیادی برائیاں ہیں جن سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور نماز گناہوں کو جھاڑ دینے کا کام کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن ان برائیوں سے کنارہ کش نہیں ہوتا تو ہم یہ کہیں گے کہ یقیناً نماز کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ ہم نماز تو پڑھیں لیکن عیب جوئی اور نخوت و تکبر کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ گویا تکبر اس بات کا ہے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں۔ سوچیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں کی عیب جوئی ہمارا مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ شاید اسی بنا پر امیر المومنین علی علیہ السلام ایک جگہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ تم کو ہم ائمہ اطہار کی پیروی کرنا چاہیے۔ واقعی اگر ہم نے ایسا کیا تبھی ہمارا دامن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا اور نتیجے میں صاف ستھرے سماج کی تشکیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ بس ہمیں اپنے وقت کا سب سے افضل حصہ اپنے پروردگار کے لیے مخصوص کر دینا چاہیے اور فرائض کو بغیر کسی کمی و بیشی کے کماخوب بجا لانا چاہیے۔ فرائض و خداوندی کو لازمی سمجھ کر تقرب الہی کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا چاہیے اور سارے اعمال اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہو اور کسی طرح کا کوئی نقص اس میں نہ رہ جائے، چاہے اس میں ہمارے جسم کو کتنی ہی تکلیف ہو۔ الصلاۃ قربان کل تقی، بے شک نماز متقی کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف روزے کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ 334 نمبر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ بدن روزہ ہے، اور اسی طرح صوم شہر رمضان فإنہ جنۃ من التقیٰ، صوم رمضان عذاب الہی سے بچنے کی صفت ہے اور یہ بھی قرب الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین فریضہ ہے۔ ماہ رمضان میں خداوند عالم نے ہمارے اوپر فریضہ روزے کا عائد کیا ہے اور یہی وہ ماہ ہے کہ جسے بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور بے شک قرآن ایک سچا عملیہ ہماری زندگی کے لیے ہے۔ ہمیں اسے اپنے گلے سے لگانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ یہی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال سے خوشدلی اور میل و رغبت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ جہنم سے بچنے کا روک اور بچاؤ کے لیے کفارہ ہے۔ بے شک اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج کے دور میں عہد قدیم سے زیادہ معاشیات کی اہمیت ہو گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ سائنسی دور میں جتنے جسے انقلابی دور کہا جاتا ہے، اس میں روحانیت کے مقابلے میں مادیت کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں فرد یا قوم کے لیے معاشی آزادی کے بغیر سیاسی اور معاشرتی آزادی بے معنی چیز ہو کر رہ گئی۔ بس یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام نے بہت پہلے ہی آنے والے زمانے کے خط و خال کا پورا جائزہ لے لیا تھا، اور انہیں حقائق کے پیش نظر اسلام نے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے جس اصول اور نظام کو تشکیل دیا تھا اس کی افادیت اور اہمیت میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آج جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی اہمیت اور افادیت میں بھی حیرت انگیز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اسلام نے زکوٰۃ کو واجب اور فرض قرار دے کر اس کی ادائیگی پر انتہائی زور دیا ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایک طرف معاشرے میں ارتکاز دولت کے تدارک اور سرمایہ داری کے سد باب میں معاون ہوتی ہے، تو دوسری طرف سماج کے غریب اور محتاج اور ضرورت مند افراد یعنی دوسرے الفاظ میں معاشی اعتبار سے پسماندہ طبقات کو مدد کے ایسے مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ بھی عزت و فراغت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سماجی فلاح و بہبودی، خوشحالی، مساوات اور حقوق انسانی کے لیے ایک مؤثر اور جامع العمل یا اسکیم ہے جسے ہر مسلمان پر نافذ کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں ادائیگی زکوٰۃ نماز کے بعد اسلامی عبادت کا اہم ترین رکن ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعدد خطبات و ارشادات نے ادائیگی زکوٰۃ کو واجبی قرار دیا گیا ہے، واجبی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی تقریباً 50 مقامات پر ادائیگی زکوٰۃ پر زور دیا گیا ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی اقامت نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ مثلاً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی تقرب الہی حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہم اس میں جی چرائیں تو تقرب الہی جیسی نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ بارگاہ الہی میں کامیاب اور کامران اور سر بلند ہونے کے لیے اور قلب کی پاکی اور نفس کی صفائی کے لیے بھی زکوٰۃ بڑا ذریعہ ہے۔ خود امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 127 میں 197 میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب الہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، تو جو شخص اسے برضا و رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور جہنم کی آڑ اور بچاؤ۔ دیکھو، اسے ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے، کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکوٰۃ دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے دلچسپ بنا رہتا ہے، سنت سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، غلط کار اور دائمی پریشانی اور ندامت میں گرفتار ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں سے ہمدردی، اچھا سلوک اور عام لوگوں سے بھی اچھی طرح نرمی کے ساتھ پیش آؤ، کہ یہی دین کی صحیح راہ اور جینے کا سلیقہ ہے۔ ابھی میں نے جو زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا، اصل میں زکوٰۃ صدقہ شریعہ ہے، اور یہ صدقہ اللہ اور رسول اور امام و اہل بیت رسالت کو پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان پر صدقہ حرام ہے۔ چنانچہ حضرت ختمی مرتبہ پر یہ آیت جب نازل ہوئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، یعنی اپنے اقربا کا حق ادا کرو، تو رسول اللہ نے وہ باغ فدق جو یہودیوں نے آپ کو ہدیۃً پیش فرمایا تھا حضرت زہرا کی نام پہ کیا۔ بس خون سے ایک دوسرے طریقے کا حق یا اسلامی ٹیکس ہے جو تمام مسلمانوں پر وجوبی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے حق اللہ بھی ہے اور حق العباد بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں ارشاد آیت ہے، وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، یعنی جو کچھ بھی تمہیں بطور غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے، اور صاحبان قرابت رسول یعنی یتیم، مسکین اور مسافر کا ہے، انہیں دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے۔ اہل تشیع کے یہاں خمس بھی فریض الہی میں اور رکن اسلام میں شامل ہے، جسے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ امور خیریہ، مساجد اللہ، امام بارگاہ اور مدرسے دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی نظر سے سادات کرام کی نظر کرتے ہیں، اور یہی خالق کائنات کا منشأ و مقصد ہے۔ اور قرآن مقدس جو قوانین الہیہ یعنی احکام شریعت کا منتخب صحیفہ کاملہ ہے، اس کی تعلیمات کو ہم لوگوں نے عملی طور پر اپنی آئینی زندگی میں سمو لیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی
اپنے ایک گورنر کو ادائیگی خمس کے سلسلے میں لکھا، تمہارے پاس اللہ کا جو مال ہو اسے بطور خمس ہو، اسے اپنی طرف سے ہمارے حاجت مندوں غریبوں پر خرچ کرو، فقر و فاقہ اور ضرورت کے موقع کی تلاش کرو، اور پھر جو بچ رہے ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم اپنی طرف والوں میں تقسیم کریں۔ خطبہ نمبر 7 12 یہ بھی اسلامی تعلیمات کا ایک درس ہے۔ ناظرین اکرام، درس یہیں پر تمام نہیں ہو گیا، ہماری باتوں کا نچوڑ اب یہ ہے، بلکہ اہم ترین یہ ہے کہ اگر آپ فلسفہ اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کا پہلا نعرہ توحید پرستی ہے، جو تمام مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا ضامن ہے۔ یہی وہ نعرہ ہے جو عام مسلمانوں یعنی خدا پرستوں کو خدا کی طرف متوجہ رہنے کی دعوت فکر دیتا ہے، اور انسانی معاشرے میں موجود وحدت فکر و عقیدہ، وحدت عبادت، وحدت سلوک، وحدت مقصد اسلام کا بیش بہا دیا ہے۔ اور اسی وحدت کا ایک اور مظاہرہ مسلمانوں کا اور عظیم الشان عالمی اسلامی اجتماع ہے حج بیت اللہ، جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے شریعت محمدی کا عام ترین حصہ قرار دیا ہے۔ حج بیت اللہ در حقیقت اللہ کی طرف آدمی کی ارتقاء، بلکہ فلسفہ تخلیق آدم کا ایک شاندار علامتی مظاہرہ ہے، جس کے ذریعے اتحاد المسلمین کے نقوش ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور امت محمدی کے قوت ایمان کا اظہار ہو جاتا ہے، اور عالمی سطح پر مسلمان ایک دوسرے کے مسائل اور معاملات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ہر سال خانہ خدا میں جمع ہونے والا یہ عوامی اجتماع اپنی نوعیت کا ایسا اجتماع اور عظیم اجتماع ہے کہ جس کی مثال روئے زمین پر اور کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دنیا بھر کے مسلمان حکم خدا پر لبیک کہہ کر یہاں اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسے شمع کی گرد پروانی۔ اسلام ہمیں تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری طرف غیروں اور بیگانوں کے درمیان ہمیں یہ تمیز سکھاتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو اچھی طرح پہچانیں اور ہر طرح سے اپنی حفاظت کریں۔ بس تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن پاک اور اس کے بیش بہا اور گراں تعلیمات پر عمل کریں، اور اپنے کو ہر قسم کے فتن و شر، بغض و حسد، بدعت و بدگوئی، ناانصافی و بدعنوانی وغیرہ برائیوں سے دور رکھیں، اور دوسروں کو بھی ان جملہ عیوب اور برائیوں سے بچاتے ہوئے اتحاد کو بنائے رکھنے میں پورے عزم کے ساتھ عملی کارنامہ انجام دیتے رہیں۔ بس یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حج کے اس عالمی اجتماع پر مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ یہ دونوں چیزیں فقیری کو دور کرتی ہیں، اور اس کی بدولت ملت اسلامیہ میں تفریقے کا نام باقی نہیں رہے گا۔ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، خطبہ نمبر 109، اور مزید خطبہ نمبر 3 میں یوں متقل لسان ہے کہ خدا نے تم پر اپنے گھر کے حج کو فرض کر دیا، وہ گھر کہ جسے دنیا بھر کے لیے قبلہ بنایا۔ اس کی طرف لوگ یوں جاتے ہیں جیسے چوپائے پانی پر گرتے ہیں، اور یوں شوق سے اس پر ٹوٹتے ہیں اور اس میں پناہ لیتے ہیں جیسے کبوتران صحرائی۔ اور اس حج کو خدا نے بندوں کے لیے اس تواضع کی علامت قرار دیا جو مخصوص الہی عظمت کے لیے ہے، اور اس یقین کی نشانی اور سے اپنی یقین کی نشانی قرار دیا۔ اپنے خلق سے سننے والوں کو اللہ چن لیتا ہے، اور جنہوں نے بھی اس کی دعوت پر لبیک کہی، اس کے قول کی تصدیق کی، اس کے انبیاء کے مقامات پر کھڑے ہوئے اور ملائکہ سے ملے جلے، یعنی مشابہ نظر آئے، جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ تجارت گاہ عبادت میں نفع جمع کر رہے ہیں، اور
बारगाह मग़फ़िरत के लिए जल्द जल्द कदम उठा रहे हैं। खाना काबा जो मक्के में है, इस घर को खुदा ने इस्लाम की निशानी करार दिया और पनाह लेने वालों के लिए जाए पनाह। उसने हज को फ़र्ज किया और उसके हक़ को वाजिब किया, इसलिए कि उसके घर की ज़ियारत को तमाम दुनिया के मुसलमान ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखने के लिए जाए। अब आइए एक टहो का एक लम्हे फिक्रिया। आजकल एक इल्ज़ाम जो दुनिया हमारे दीन इस्लाम पर लगाती है, उसका जवाब दीन के तर्जुमे मुद्दत के दराज से मुखालिफीन इस्लाम दीन इस्लाम के मुतालिक बेबुनियाद एतराज़ करते हैं कि इस्लाम जंग और तलवार का मज़हब है और ताकत के जोर पर उसने हैरत अंगेज़ तरक्की हासिल की है। मुखालिफीन इस्लाम का दावा ये है, बल्कि मैं कहूँ कि यह दावा बेबुनियाद इल्ज़ाम आज भी बदस्तूर बना हुआ है, जबकि वो ये भी जानते हैं कि ताकत और सरकशी के ज़रिए वक्ती तौर पर सर तो झुकाए जा सकते हैं, मगर दिलों को नहीं झुकाया जा सकता। इस्लाम का वाज़ेह ऐलान है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन इस्लाम में कोई जबर इकराह नहीं है। इस्लाम जबर इकराह का मुतहम्मिल है ही नहीं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि दरअसल मुअतरिज़ीन का एतराज़ बेमाना और बेबुनियाद है और इस्लाम के खिलाफ महज बुहतान और साजिश है। बेशक तिलावत कुरान करने वालों से पूछो कि अगर वो अहले नज़र हैं तो बताएं कि इस्लाम के लिए बानी इस्लाम को ये इलाही हुक्म हो रहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, यानी ये मेरे पैगंबर हिकमत के जरिए लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाइए। हिकमत का मतलब है मंतिक और मुहकम दलाइल के जरिए लोगों को दीन खुदा की तरफ दावत दी जाए। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि खालिक कायनात ने दीन इस्लाम को तबलीग के दर्ज झेल 3 मराहिल की तरफ इशारा किया है। अव्वल अहले इल्म व मंतिक को हिकमत आमेज़ कलमात और मुहकम मंतिक दलाइल के जरिए दीन हक़ की दावत दी जाए। दूसरे कम या मामूली सलाहियत रखने वालों को वाज़ व नसीहत और अखलाकी मसाइल के जरिए हक़ की तरफ रुजू किया जाए। और तीसरे जो लोग बहस व मुबाहिसे में दिलचस्पी रखते हैं उनसे उस अंदाज में गुफ्तगू की जाए, मगर अंदाज अच्छा होना चाहिए। तारीख के औराक़ शाहिद हैं कि पैगंबर इस्लाम ने 12 साल की तवील मुद्दत के दौरान वाज़ व नसीहत, हिकमत आमेज़ कलिमात और इंतहाई शफ़क़त व मेहरबानी से काम लेते हुए दीन इस्लाम की तबलीग की और कभी भी हाथ में तलवार न ली। जहाँ तक इस्लामी जंगों की बात है, तारीख शाहिद है कि इस्लाम ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उनकी नौजत डिफेंस यानी दिफाई रही है। इस्लाम ने कभी भी अपनी तरफ से अफेंस हमला नहीं किया। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने जिहाद को अरकान दीन का अहम रुकन बताया है और बुनियादी तौर पर जिहाद वो जंग नहीं है जैसा कि मुअतरिज़ ने क़यास आराइयाँ की हैं, बल्कि हक़ीक़ी माना में जिहाद सिर्फ वही है जिसका कुरान में ज़िक्र है। मा लकुम ला तुक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, इस आयत करीमा से इस राज़ हक़ीक़त का इंकिशाफ़ होता है कि सिर्फ वही लोग जो इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ अमल पैरा होकर दीन इस्लाम को मिटाने के लिए कोशा हो जाएँ, उन्हीं से इस्लाम दिफाई जंग की इजाज़त देता है और इस्लाम इस दिफाई जंग को, डिफेंस को जिहाद का नाम देता है। चुनांचे सूरह मुमतहिना की 9वीं आयत में इरशाद है कि खुदा तो बस उन लोगों से दोस्ती करने को मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से बाहर किया और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। ऐसों से दोस्ती करेंगे वो लोग सालिम हैं। वाज़ेह हो कि दीन इस्लाम क़त्ल व गारतगरी जैसी जंगों से ताबीर किया जाए। इस मामले में सालिम और जुल्म के खिलाफ मज़लूमों का साथ देना ही जिहाद कहा जाएगा। बस अगर इस जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को क़त्ल व गारतगरी जैसी जंगों से ताबीर किया जाए तो किसी कीमत पर भी सही नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान हकीम काफिरों के साथ भी खुश अखलाक़ी से पेश आने को, उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी और नरमी बरतने का हुक्म देता है। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। बस बात वाज़ेह हो गई कि तौहीद व अदालत का दिफाही जिहाद है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तमाम जंगें जो तहफ़्फ़ुज़ दीन इस्लाम ने शरीयत मुहम्मदी के पेश नज़र लड़ी गई, वो सब के सब आयत करीमा की रोशनी में यकीनन दिफाई नौइयत के खुद मौला फरमाते हैं
کہ ذرا سوچو کہ اگر کوئی شخص تمہارا گھر چھین لے تو پھر اس گھر کس گھر کی حفاظت کرو گے؟ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کس امام کے پرچم تلے جہاد کرو گے؟ خطبہ نمبر 29۔ یعنی مولا یہ بات یہاں پر بتانا چاہتے ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ بدون اجازت امام یا نبی جہاد و جنگ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات ولایت آل محمد، یعنی اہل بیت کرام کی محبت ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ظاہر تیری نماز میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جب تک اہل بیت رسول اللہ پر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے، درود نہ بھیجی جائے، وہ نماز باطل ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام محنتوں کا ثمرہ یہ ہے، اور خدا نے خود اس کی ہدایت فرمائی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پیغمبر نے اپنی طرف سے کبھی کوئی اجر نہیں مانگا، لیکن جب لوگ اس بات پر مصر ہو گئے کہ ہم آپ نے اتنی محنت کی، ہم کو جانور سے انسان بنایا ہے یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کریں، تو رسول خاموش ہو گئے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو میرا رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے مودت ہو، مودت کیا۔ بس بغیر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے ہمارا کوئی بھی فروع دین میں کیا ہوا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اجر نہیں ادا کریں گے پیغمبر کی رسالت کا، تو رسالت نے جو ہم کو پیغام پہنچایا ہے وہ انجام دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ملک، اپنے وطن، سرزمین وطن یا دوسرے الفاظ میں مادر وطن کا دفاع نہیں کرو گے تو پھر کس چیز کا دفاع کرو گے؟ اور میرے بعد کس امام کے ہمراہ جنگ میں جاؤ گے؟ ان کلمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادر وطن کا تحفظ بھی ہمارا ایمانی فریضہ ہے، مگر یہ فریضہ اس وقت پورا ہوگا جب ہمارے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ ہو۔ مگر ہم اس زمانے میں بھی غور کریں کہ کیا ہم جہاد سے محروم ہیں؟ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر بات کی اجازت کے جہاد نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جہاد تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں، دوستوں کے لیے کھول دیا ہے۔ اور آج اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، یہ جہاد لباس تقویٰ ہے، اور لباس التقویٰ ذالک خیر۔ بس اگر کوئی انسان الہی حدود پر نگاہ رکھے اور اپنے آپ کو گناہ و معصیت سے دور رکھے تو اس کو صاحب تقویٰ کہا جائے گا۔ اور ایسا صاحب تقویٰ انسان، اور لباس تقویٰ پہننے والا انسان مثل مجاہد ہے، اس لیے کہ یہ لباس تقویٰ اہل حق کو باطل پسندوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور بلند ترین منزل جہاد میں اسے شریک کر دیتا ہے۔ یہی وہ جہاد ہے جو انسان کے لیے ایک محکم ذرا اور مضبوط سپر ہے۔ امور اور اعمال کی نگراں آج کے زمانے میں حضرت امام حجت مولانا حسن العسکری علیہ السلام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے امام آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کا تولد 255 ہجری میں ہوا تھا اور دور امامت 360 ہجری سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ زمانے کے پیچ و خم ہیں جس کی بنا پر آپ 69 سال غیبت صغریٰ میں رہے اور اپنا کام 4 نائبین کے ذریعے سے انجام دیتے تھے۔ ان کا نام عثمان بن سعید عمری 267 ہجری تک، دوسرے محمد بن عثمان عمری 305 ہجری تک، تیسرے حسین ابن روح نوبختی 326 ہجری تک، اور چوتھے علی بن سمری 329 ہجری قمری تک غیبت رہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ اور اب ہمارے تمام فروعات اور معاملات میں ہمیں ولی فقیہ یا مجتہدین یا عالم دورہ کی تقلید کرنا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں آنے والے تمام خاطرات اور عام معاملات میں
معاملات زمانہ میں بنیابت امام زمانہ وہی جواب دہ ہیں، مجتہدین عالم جواب دہ ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں. بس اگر ہمارے اعمال ان کے فتوے کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. تو امام علیہ السلام کی غیبت کی بنا پر ہمیں ولایت فقیہ کا معتقد ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج فروعات اسلامی کا درس تمام ہوا. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے دنیاوی سیاست اور اخروی نجات کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے اس بات پر